We look back on that period now as just awful, don't we? I think there were some good bits and there were some less than good bits. You look at the fact that we introduced parliamentary democracy to a lot of countries, this sort of civil service system of government, which all of these countries, or a lot of these countries, are still using today. The British put in a system that actually brought about education, that actually brought about partial emancipation of women, that actually brought about democracy, that made India where it is today. It's time to stop seeing empire as a dirty word. इंडिया पर ब्रिटिश राज के हवाले से जब भी तनकीद करें तो उसके डिफेंस के अंदर लोग 2-4 आर्गूमेंट्स देते हैं। आज उसके ऊपर बात करेंगे, चाहे वो लोग खुद ब्रिटिश हों या दुनिया के किसी और हिस्से में रहते हों या चाहे वो सब कॉन्टिनेंट के ही लोग हों, वो हमेशा 2-4 आर्गूमेंट्स देते हैं। पहला वो ये कहते हैं कि अंग्रेज़ जाते जाते हिंदुस्तान को पार्लियामेंट्री सिस्टम दे गया, डेमोक्रेसी आपकी जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करा के दे के गया, जिसकी वजह से आज तक जो डेमोक्रेसी है वो पाकिस्तान में भी चल रही है और इंडिया में भी चल रही है। इसके अलावा जो दूसरा आर्गूमेंट होता है वो ये कहते हैं कि आपको इंडियन सिविल सर्विसेज जो हैं वो आपको इंट्रोड्यूस करा के गया अंग्रेज़। उसके अलावा जो तीसरा आर्गूमेंट होता है वो ये कहते हैं कि आपको रेलवे सिस्टम इतना बेहतरीन वो दे के गए। इसके अलावा जो चौथा आर्गूमेंट होता है वो ये होता है कि आपको इतना अच्छा जो रिवर सिस्टम है वो आपको अंग्रेज़ प्रोवाइड करके गया। तो ये 4 आर्गूमेंट्स होते हैं जिसको डिफेंड करते करते जो ब्रिटिश राज के अपोलोजिस्ट हैं वो एक डिफेंस अपना क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, आप जितना क्रिटिसाइज़ करते हैं उतना नहीं है। अगर अंग्रेज़ ने कुछ लिया भी है तो अंग्रेज़ बहुत कुछ, बल्कि बहुत कुछ ज़्यादा वो हिंदुस्तान को दे कर गया है। तो आज हम इसको क्रिटिकली देखने की कोशिश करेंगे कि आया ये जस्टिफाइबल है, कि क्या रीज़न्स थी जिसकी वजह से ये 3-4 चीज़ें जो हैं जो कि वाकई हमें देखने को मिलती भी हैं कि आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपको सिविल सर्विसेज देखने को मिलती हैं, आपको रेलवे सिस्टम आपको देखने को मिलता है, इसी तरह जो आपका रिवर सिस्टम है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये मौजूद भी हैं, तो क्रिटिकली ज़रा इनको देखने की कोशिश करते हैं कि इनकी रीज़न्स क्या थी जिसकी वजह से इनको इंट्रोड्यूस कराया गया और इनकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी थी। तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब आते हैं पहले आर्गूमेंट की तरफ कि ये कहा जाता है कि जो अंग्रेज़ था उसने हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी। और ये हमें देखने को भी मिलता है कि प्री इंडिपेंडेंस भी हमें एक शक्ल देखने को मिलती है कि वाकई कुछ हद तक जमहूरियत थी, और उसके बाद भी हमें देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान में ये कंटिन्यू रही और इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ हद तक कंटिन्यूड रही। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि क्या अंग्रेज़ ने बाय इंटेंशन इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया था या बाय चांस ही हो गई? क्योंकि अगर हम हिस्ट्री का जायज़ा लें तो 1857 की जो जंग थी उसके अंदर जितने भी हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े थे वो मुत्तहिद थे। उस वक्त कोई आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, तो उसमें काफ़ी टफ़ टाइम मिला था अंग्रेज़ों को। तो इस जंग के बाद अंग्रेज़ों को ये आइडिया हो गया था कि अगर ये इसी तरीके से मुत्तहिद रहे तो इनको गवर्न करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने प्लान बनाया कि नहीं, इनको किसी न किसी तरीके से इनको डिवाइड करने की ज़रूरत है। और ये हम जानते हैं कि डिवाइड एंड रूल बहुत ही पुराना तरीका है गवर्न करने का। तो इसी सिलसिले के अंदर जब पहली कांग्रेस भी बनना स्टार्ट हुई थी और उसकी रेजोल्यूशन दी गई थी, तो उसको स्टार्ट के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इसको अपोज़ किया था कि ये बाद में सामने खड़ी ही ना हो जाए। तो बाद में चलें, ये तो हो गया। लेकिन उसके बाद जब उन्हें समझ आई कि अब काम वैसे नहीं बन रहा जिस तरह होना चाहिए था, तो उसके बाद उन्होंने जानबूझकर अपनी सपोर्ट से जो मुस्लिम लीग थी उसको मुस्लिम मेजॉरिटी एक पार्टी के हवाले से उसको इंट्रोड्यूस करवाया बंगाल के गवर्नर की मदद से। तो इस तरह उन्होंने इंडियन जो मुस्लिम्स थे और हिंदूज़ थे उनको अलग कर दिया कि दोनों के जो राइट्स हैं वो डिफरेंट हैं और दोनों को डिमांड्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता, और ऐसी बात नहीं थी कि अंग्रेज़ के आने से पहले कोई डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी हिंदुस्तान के अंदर, ये कहना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि पहले भी जो स्टेट्स होती थी, डिफरेंट डायनेस्टीज़ होती थी, वो एक दूसरे के ऊपर हमले करती थी इक़्तिदार हासिल करने के लिए, कब्ज़ा करने के लिए, और इस तरीके से जो चालबाजियाँ थी, पॉलिटिक्स थी, वो खेलते रहते थे। लेकिन जिस लेवल के ऊपर अंग्रेज़ ने आकर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंट्रोड्यूस की ग्रास रूट लेवल के ऊपर, वो पहले नहीं देखी गई थी हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि मरदमशुमारियाँ कराई गई ज़ात की बेस के ऊपर, मज़हब की बेस के ऊपर, इसी तरीके से डिफरेंट इलेक्टोरेट्स बनाए गए, इलेक्शन जो हैं वो सेपरेट कराए गए कि जो हिंदू था वो सिर्फ हिंदू को वोट दे सकता था, जो मुस्लिम था सिर्फ मुस्लिम को वोट दे सकता था।
اسی طریقے سے جو سپورٹس ٹیم بنا کرتی تھیں وہ اسی بیسس کے اوپر بنا کرتی تھیں کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کا جو دھرم ہے یا مذہب ہے وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سکولز تھے، مدرساز تھے، ان کو سیکٹس کی بنا پر، ریلیجنز کی بنا کے اوپر سیپریٹ کیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک بائی چانس نہیں تھا، یہ بائی انٹینشن تھا، لیکن جو انٹینشن تھا وہ ڈسکریمنیٹ کرنے کا تھا کہ تاکہ ان کو ایسا ڈیوائڈ کر دیا جائے کہ یہ بعد میں متحد نہ ہو سکیں، اکٹھے نہ ہو سکیں، تاکہ جو برٹش راج ہے اس کو رول کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ بائی پروڈکٹ ہمیں پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گیا تھا ان کو لڑاتے لڑاتے، تاکہ آپس میں یہ لوگ بزی رہیں اور ہم جو ہیں رول کرتے رہیں۔ اور یہ بائی پروڈکٹ، یہ جو ایک سلسلہ ہے پارلیمنٹری سسٹم کا، وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا آرگومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انڈین سول سروسز جو ہیں وہ برٹش سامراج نے انٹروڈیوس کرائیں، جو کہ بہت ایفیکٹو تھیں اور آج بھی اتنی اچھی ہیں کہ ہندوستان نے، پاکستان نے اور بنگلہ دیش نے ابھی تک کنٹینیو رکھی ہوئی ہیں۔ تو بات یہ ٹھیک ہے کہ ابھی تک کنٹینیوڈ ہیں، لیکن اگر ہم اس کے انٹینشن کے پیچھے جائیں کہ یہ کیوں انٹروڈیوس کیا گیا تھا یہ سسٹم، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سول سروسز کو انٹروڈیوس کرانے کا جو بیسک پرپز تھا وہ ہندوستانیوں کو امپاور کرنا نہیں تھا، ان کو طاقت دینا نہیں تھا، بلکہ اس کا جو بیسک پرپز تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسی کلاس تیار کی جائے جو کہ تھوڑی حد تک پڑھی لکھی ہو، ہندوستانی ہو اور ہندوستانی مزاج کو جانتی ہو، اور ایسی کلاس ہو، رولنگ کلاس ایک اوپر ہندوستانیوں کے اوپر بنا دی جائے جس کو ریزسٹ بھی نہ کیا جا سکے، اور جو اپنی پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ آسانی سے کرایا جا سکے۔ تو اس کا بیسک پرپز یہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو سول سروسز کے اندر جو ہندوستانی لوگ ہوا کرتے تھے ان کو ایک خاص رینک کے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور ان کو محدود رول کے اندر رکھا جاتا تھا۔ اور یہ تو بعد میں ورلڈ وار 1 کے بعد یہ ہوا تھا کہ جو ہندوستانی تھے ان کو زیادہ ریکروٹ کرنا پڑ گئے تھے، کیونکہ جو برٹش آفیسرز تھے وہ اوورسیز چلے گئے تھے، باہر چلے گئے تھے ورلڈ وار کے سلسلے کے اندر۔ تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انڈین سول سروسز کا یہ جو تمغہ لینا چاہتے ہیں انگریز، وہ ہندوستان کو امپاور کرنے کے لیے نہیں تھا، ہندوستانیوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک کنٹرول میکنزم کے طور پر ایک سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، کیونکہ انگریز کو پتہ تھا کہ اس کا جو کلچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کا کچھ ریزمبل نہیں کرتا ہندوستانیوں کے ساتھ۔ انہیں پتہ تھا کہ ہندوستانی جو ہیں کبھی بھی انہیں ڈائریکٹلی رول نہیں کرنے دیں گے۔ درمیان میں جو تھا لینگویج کا بھی بیریئر تھا، کلچر کا بھی بیریئر تھا، تو انہیں یہ پتہ تھا کہ انہیں کوئی ایسا سسٹم بنانا پڑے گا جس سے ہندوستانیوں کو رول کرنا آسان ہو، اور ایز اے رزلٹ جو ہے وہ انڈین سول سروسز کو، اس سسٹم کو وہ آگے لے کے جائے۔ اس کے علاوہ جو اگلا آرگومنٹ دیا جاتا ہے وہ ہے ریلوے سسٹم کا۔ کہا جاتا ہے کہ ریلوے سسٹم اتنا ایفیکٹو تھا جو کہ آج بھی ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر ایفیکٹولی کام کر رہا ہے، جو کہ بات ٹھیک بھی ہے، آج بھی کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے انٹینشن کے پیچھے بھی جائیں تو اس کا انٹینشن ہندوستانیوں کو فائدہ پہنچانا نہیں تھا، ان کو امپاور کرنا نہیں تھا۔ اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ 2 ہی تھے۔ پہلا جو تھا وہ یہ تھا کہ جو لیبر تھی اور جو ملٹری تھی اس کو آسانی سے ملک بھر میں لوکیٹ کیا جا سکے، ان کو روٹیٹ کیا جا سکے۔ اور جو دوسرا اور سب سے امپورٹنٹ جو اس کا پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان سے جو منرلز ہیں یا جو را مٹیریلز ہیں وہ لے جا کر انگلینڈ لے جائے جائیں، اور وہاں سے یہ جو منرلز ہیں اور جو را مٹیریلز ہیں وہاں سے انڈسٹری کے اندر ڈیولپ ہو کے وہاں سے جو مینوفیکچرڈ پروڈکٹس وہاں پہ بنتی تھیں ان کو واپس انڈیا کے اندر آ کے بیچا جائے۔ تو اس کا جو پرائمری پرپس تھا ریلوے سسٹم کا وہ یہ تھا۔ ہندوستانیوں کو تو وہ پیچھے کمپارٹمنٹس میں رکھا کرتے تھے جس میں بھیڑ بکریوں کی طرح انہوں نے بند کیا ہوا تھا، اور وہاں پر امپلائیز بھی ریلوے اسٹیشن کے اندر جو ریلوے سسٹم تھا اس کے اندر ہندوستانی امپلائیز نہیں ہوتے تھے۔ تو اس کا جو بیسک پرپس تھا وہ یہ تھا کہ یہاں سے جو را مٹیریل ہے وہ انگلستان یا انگلینڈ لے جایا جائے۔ اس کے علاوہ لاسٹ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے وہ ہے ریور سسٹم کا، کہ انگریز جاتے جاتے ہندوستان کو ایک بہت ہی کمال کا، ایک شاہکار قسم کا جو ریور سسٹم ہے، جو کینال سسٹم ہے وہ دے کے گیا، تو جس کی وجہ سے آج بھی ہندوستان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن جو میجورٹی ہے وہ تو پاکستان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کیونکہ وہ جو ایریا ہے زیادہ تر وہ ہمارے پاکستان کے اندر آتا ہے۔ تو یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی وہ انگریز جو ہے
وہ اتنا بڑا احسان جو ہے وہ ہندوستان پہ کر کے گیا. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے پیچھے بھی انٹینشن جو تھا وہ ہندوستانیوں کی فصلوں کو فائدہ پہنچانا نہیں تھا. اس کا جو بیسک پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ایسی جو کراپس تھیں، ایسا جو را مٹیریل تھا جو کہ ہندوستان سے ایکسپورٹ کیا جا سکتا تھا انگلینڈ کی انڈسٹری کو، ان کی جو فصلیں ہوتی تھیں ان کو پانی پرووائڈ کرنے کے لیے سارا سسٹم بنایا گیا تھا پورے ہندوستان کے اندر. یہ ہندوستانیوں کے فائدے کے لیے نہیں تھا. ہندوستانی تو لیبررز تھے، ان کا تو زمین پر سے کنٹرول نہیں تھا. وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز کے پاس وہ زمینیں ہوا کرتی تھیں جو کہ سٹارٹ میں انگریز کے آنے سے پہلے جو کہ فارمرز کے پاس ہوتی تھیں وہ تو ان سے چھین کے لینڈ لارڈز کو دے دی گئی تھی یا پھر گورنمنٹس کے پاس تھیں. تو اس کا سسٹم بھی جو ریور سسٹم بنایا گیا تھا ہندوستانیوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. یہ جو اب آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بائی پروڈکٹ ہے. یہ سارا کا سارا جو سسٹم کریٹ کیا گیا تھا، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، چاہے اس کے بعد آپ کا سول سروسز ہوں، اس کے بعد آپ کا ریلوے سسٹم ہے یا ریور سسٹم ہے، یہ سب کچھ جو ہے اس کا جو پرائمری انٹینشن تھا، پرائمری پرپس تھا، وہ برٹش بینیفٹ تھا کہ تاکہ اس سے جو انگریز سامراج ہے وہ اپنا فائدہ اٹھا سکے، اس ہندوستان کو اچھے طریقے سے ریگولیٹ کر سکے، اس کے اوپر رول کر سکے، اور یہاں سے جو منرلز ہیں، جو را مٹیریلز ہیں، وہ یہاں سے ایکسپورٹ کر سکے انڈیا کو، اور وہاں سے بنی بنائے پروڈکٹس جو ہیں وہ آ کے دوبارہ سے ہندوستان کے اندر بیچ سکے. تو یہ ان سب چیزوں کا پرپس تھا. تو اس چیز کو پازیٹیولی لینا اچھی بات ہے، لیکن آپ کو انٹینشن پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا انٹینشن جو ہے وہ صاف نہیں تھا. تھینک یو ویری مچ.